التسلیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شاہ حسین بادشاہ حسین سرباد نباد دست در دست زمین حقہ کے دن آئے اور کوئی نہیں ہے کہ چند دن پہلے بلدان کا وصال ہو چکا. یہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں یہ وصال کی تام میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حدیث مبارکہ ہے کہ ایک گروہ ایسا بیٹھا ہوا ہوگا کہ اللہ کریم ان سے فرشتوں سے بولے گا کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ ان کی جنت کی ان کو دے دی گئی, سارا جو ان کا حق بنتا تھا وہ ان کو دے دیا گیا, اور جنت میں جاتے کیوں نہیں؟ پوچھو تو صحیح, جائیں جنت میں. تو ان سے پوچھا جائے گا اور وہ گروہ کہے گا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب وہاں جائیں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا. ہم تو دیدار کی خاطر اللہ کے رسول کا حکم تھا 5 نمازوں کا, ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. ہم ہر وقت اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکائے بیٹھے رہے جتنے بھی سانس ہمارے تھے. تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہاں پہنچ کر اس پاک ذات کا دیدار نصیب ہوگا. ہم نے کیا کرنی ہے یہ جنت, ہم نے کیا کرنی ہے یہ ساری فیسلٹیز جتنی بھی ہیں, یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سامنے ہو, اللہ کا محبوب سامنے ہو, اس کی آل سامنے ہو, تو ہم جیسے دنیا میں اللہ کے احکامات کو بجھا لایا کرتے تھے, اسی طرح ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے اللہ کی زیارت کرتے ہیں. سرکار کا ارشاد ترمذی شریف ہے کہ اللہ کریم اپنے پردے ہٹائیں گے اور اپنے دیدار سے شرف نصیب فرمائیں گے ان ہستیوں کو. جو آل نبی اولاد علی ہوتے ہیں ان کو ایک خاص پریورٹی حاصل ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ خدا نہ خواستہ سیدزادہ اگر بے علم بھی ہو, حالانکہ ہوتا نہیں ہے, یہ پیدائشی عالم لوگ ہوتے ہیں. سید جو ہوتا ہے اس کی پریورٹی ہے, یہ جماندرو پیدائشی طور پہ یہ عالم فاضل, کیونکہ ان کے بڑوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں نا, ایک ایک ائمہ اعظام کو, ایک امام کو آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں, جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کا لباس پورے کا پورا ہوتا ہے. بچہ اتنا پیدا ہوتا ہے لباس اس کا پورے کا پورا, ہر ائمہ کا, ہر امام کا لباس پورے کا پورا. یہ ان ہستیوں کی اور ان کی اولادوں میں سے بخاری ہیں, گیلانی ہیں, کاظمی ہیں, مشہدی ہیں, یہ سارے سادات جو ہیں یہ چلے آ رہے ہیں. یہ وصال تو ہم نے تو مرنا ہے, ان ہستیوں کا وصال ہوتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. کار دے غلاموں زبان ہلا کے محبت نہ بولو, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ ارغوان شبیری. جیسے نیگیٹو پازیٹیو کا بیٹری کے ساتھ 2 تاریں لگیں گی تو نظام چلے گا, تو ایسے ہی طبیعتوں میں جلالت ہو سکتی ہے, اور طبیعتیں بہت ہی ٹھنڈی طبیعتوں والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ان کی کھیل ہوتی ہے ان لوگوں کی. یہ میں بیان کرتا پھر کبھی صحیح. مختصر یہ ہے کہ آج کی حاضری جو ہے یہ نہ کہ بابا جی سید محمد ضیاء الحق سرکار کی خراج تحسین کے لیے, اور نہ کہ بابا جی سرکار سید نظر محی الدین سرکار کے قدموں میں حاضری کے لیے, اور نہ کہ بابا جی سید شبیر حسین شاہ سرکار شہید سرکار کے لیے, بلکہ بابا جی سکندر کا دن ہے.
ہمارے جد اعلیٰ ہمارے دادا جان ان کا 7 جون کا دن ہے، اور 7 جون جو ہے اس کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، 7 جون اور 25 جین کو ہم نے ساری پابندیوں کے باوجود یہ محفل اس لیے سجائی ہوئی ہے کہ کل کلاں جب ہم اٹھیں گے تو ہمیں یہ نہ پوچھا جائے کہ تمہارے ہوتے ہوئے پاک ہستیاں اس دنیا سے میرے وصال کے لیے تشریف لے آئیں تو دنیا کو تم نے کیا دکھایا کہ وصال کیسے ہوتا ہے۔ یہ وصال کا دن ہے اس کا، بابا اسکندر کا۔ اور پھر سنیں، ویسے تو ہم جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف ہے سرکار کے وصال کا دن بھی اور پیدائش کا دن بھی، اور دوسرے لوگوں کے نزدیک 17 ہے، 23 ہے ربیع الاول، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ جو انگریزی اور دیسی مہینوں کا دن ہے، آج سن لیں، میں نے ویسے پہلے بھی کہا ہوا ہے، سرکار دو عالم کے وصال کا جو دن ہے ان کا تو وصال ہے ہی نہیں، دراصل میں وہ تو ہم میں موجود ہی ہیں، لیکن ہمیں دکھانے کے لیے سرکار دو عالم کا جو دن ہے وصال کا وہ 7 جون اور 25 ہے۔ آقا نامدار کا دن ہمارے دادا جان کا دن، اور وہی دن جو ہے ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ اللہ پاک کے ساتھ وصال کا دن ہے۔ میں اور بیان کرتا کہ نظام الدین اولیاء جیسی ہستیاں جب اس دنیا سے گئے تو ان کے ساتھ قوالیاں ہوتی گئیں، ڈھول بجتے گئے، اس لیے کہ آج ہی تو وہ دن آیا ہے کہ ہمیں ہمارے آقا نے زیارت کروانی ہے، ہمارے مولا علی علیہ السلام نے زیارت کروانی ہے، ائمہ اعظام کی زیارت سے شرف ہونا ہے آج، نہ کہ ان پاک ہستیوں کی زیارت، بلکہ ان کی وجہ سے ہم اس باری تعالیٰ کو دیکھیں گے سرکار کے چہرہ میں۔ اور عشاق یہاں کیا کہتے ہیں کہ جب قبر میں بندہ حاضر ہوگا تو کیسے حاضر ہوگا؟ جب آقا آتا ہے، قاری صاحب، جب آقا آتا ہے، جب کوئی پرسنالٹی آتی ہے، سیلیبریٹی آتی ہے، تو دروازے میں وہ خود ہی آ جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پہلے اس کے غلام آتے ہیں، پہلے غلام آتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کی روح سے دیکھیں تو جب خون گزارا جاتا ہے ناڑیوں میں سے تو ایک رطوبت پلازما پہلے آتا ہے، پھر بلڈ آتا ہے، اور بلڈ جو ہے وہ سردار ہے ہمارے جسم، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے۔ اگر مملکت کا دیکھیں تو جب سربراہ مملکت آئے گا تو پہلے اس کے اسسٹنٹس آئیں گے، یہ ایک عاشق کی بات ہے کہ جب قبر میں آئیں گے تو مولا علی علیہ السلام کی زیارت اور ساتھ میں صحابہ پاک کی زیارت ہوگی، پھر آقا کی زیارت ہوگی، تو درود پڑھنے والا کیوں پھر پیچھے رہ جائے؟ وہ تو جب مولا کو دیکھے گا تب ہی درود شروع کر دے گا، جب آقا کو دیکھے گا تو پھر سرکار نے کہا ہوا ہے نا، جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ کیسا ہے تو سرکار نے مسکرا کے کہا مجھے دیکھ لو، جیسا میں ویسا ہی اللہ ہے۔ ان کے چہرہ میں سے، علی کے چہرہ میں سے نبی نظر آئے گا، نبی کے چہرہ میں سے اللہ نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بابا جی ضیاء الحق سرکار ان لوگوں میں سے ہیں کیا بات ہے جن کو پروٹوکول کے ساتھ قبر میں اتارا گیا، اور پھر ان فرشتوں کی باری آ گئی جنہوں نے اپنی آغوش میں بٹھا کر کے پھر سرکار کے حوالے کر دیا کہ یہ شہزادہ بھی آپ قبول کر لیں، اس دنیا سے کوچ کر چکا ہے۔ تو یہ ان شہزادوں کے خاص دن ہوتے ہیں، یہ پہلے بتا کے گئے ہوئے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ واپس جائیں گے ماشاءاللہ سے۔ چند ساتھی جن کو میں بتا نہیں سکا وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، سارے مریدین کو اطلاع مشکل ہے، SOPs ذرا سخت ہیں،
مائنڈ نہ کیجئے گا کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں ہے، اور جب آپ جا کر کے ان کو بتائیں گے کہ ہم گئے ہوئے تھے تو وہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب نے ہمیں دعوت کیوں نہیں دی۔ ہم نے یہ مختصر سی بابا جی سرکار کی، بابا جی سرکار سید نظر محی الدین کی، جو انہوں نے لگاتار حاضریاں پیش کی ہوئی تھی۔ ایک بابا جی ادھر بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ پاکستان میں جتنے عرس ہوئے ہیں ہر عرس میں حاضری دی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بابا جی نے، بابا جی سرکار سید نظر محی الدین سرکار ہماری جبین نیاز اور ان کے قدموں میں حاضری ہو، ہمارے ہاتھ ہوں، ان کے پاؤں کی تلیاں ہوں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے وہاں سے بریار شریف سے یہ حاضری لے کر کے یہاں تشریف لائے، اور بریار شریف والے بابا جی سرکار رسول پور سے بابا سکندر سے یہ حاضری لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ یوں ہی 7 جون کی محفل نہیں ہے، اگر بنظر غائر اس کا مطالعہ کریں نا تو یہ محفل جو ہے وہ 7 جون کی وہ والی محفل ہے جو سرکار انبیاء محبوب خدا کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ تو مولا کل مولا علی علیہ السلام کی محفل ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آئمہ اعظام سے ہوتی ہوئی امام علی نقی علیہ السلام ہمارے مور سے، بخاریوں کے مور سے اعلیٰ امام علی نقی علیہ السلام، اور پھر غوثیت کا درجہ آتا ہے، سرکار غوث الثقلین سرکار 250 سال، حسن عسکری کی غوثیت، پھر غوث الثقلین کی آج تک غوثیت، اور قیامت تک ان کی غوثیت میں ہم جی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو کرندے جا رہے ہیں نا، بابا جی سرکار گئے، پیر ضیاء الحق سرکار اس دنیا سے گئے، یہ ان کے لوگ ہیں، ان کی ڈیوٹیاں اس دنیا میں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں پیر ضیاء الحق کی حق کا ساتھ دیا کہ نہیں؟ پورے کا پورا شرع کا ایک بال بھی یوں نہیں ہو سکتا تھا ان کے سامنے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ شرع شریف کا حکم دے کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت تھی کہ شرع شریف ادھر ادھر نہ ہو جائے، باقی سب جاتا ہے تو چلا جائے، اور یہ بابا جی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ کئی ایک موقع ایسے آئے کہ لوگوں نے چاہا کہ ہم ضیاء الحق شاہ صاحب کو وہاں لے جائیں، لیکن بابا جی نے کہا نہیں، یہ ادھر ہی رہے گا، سبحان اللہ۔ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے سرکار مدینہ کے وسیلہ جلیلہ سے، بتوسل مولا علی علیہ السلام، بصدقہ بی بی زہرا بطول سلام اللہ علیہا، اور بوسیلہ حسنین کریمین سرکار زین العابدین سے لے کر کے امام حسن عسکری تک، سرکار سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے ہوتے ہوئے پھر بابا جی فاضل الدین الحسنی والحسینی سرکار سے بابا جی سرکار تک، اور پیر محمد ضیاء الحق سرکار کی روح کے لیے اشعال کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جتنے بھی سادات میں گزرنے والے گزر چکے، اور اسی طرح سے جتنے بھی مریدین مریدات اس دنیا سے جانے والے جا چکے، سن لیں کہ آج کے اس پاک دن کے صدقہ میں اللہ پاک ان کے پیر و مرشد کے وسیلہ سے ان کی بخشش فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو اپنے پیر و مرشد کے نظر رحمت میں رہتے ہوئے اللہ پاک ہمیں موت بالایمان نصیب فرمائیں گے، اور ہماری موت بھی کلمہ پہ ہوگی اللہ کے حکم سے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجئے گا کہ یہ جو ایسی وبا جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لی ہوئی، اللہ پاک ان پاک ہستیوں کے صدقہ میں اس وبا کو دور فرما دے۔ کلمہ شریف سنیں اور مختصر دعا ہے، پھر لائنیں سیدھی کر لیں۔ اور آپ کے لیے گزارش ہے، چونکہ SOPs کی پابندی ضروری ہے،